بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واستعینوا بالصبر والصلاۃ وإنہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون۔ محترم حضرات، دینی بھائیو، دوستو، نوجوان ساتھیو، ماہ رمضان کے مناسبت سے میں نے سورۃ البقرہ کی دو بڑی مشہور آیتیں تلاوت کی ہیں جو تقریباً اکثر ساتھیوں کو یاد ہوگی۔ ان دونوں آیتوں میں اللہ رب العالمین نے تمام اہل ایمان کو مخاطب کیا اور فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی شخص اس بات پر یقین رکھتا ہے اور یہ عقیدہ اس نے بنا رکھا ہے کہ دنیا چھوڑ کر کے ایک دن اپنے رب کے پاس جانا ہے اور زندگی بھر کا حساب کتاب اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرنا ہے، وہاں جو کامیاب ہوا وہی جنت میں گیا، جو کامیاب نہ ہوا وہ جہنم کا مستحق بنا۔ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون۔ اچھے اور برے کام کرنے والے دونوں کو برابر اللہ کبھی نہیں رکھے گا۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں دو بہترین عمل بتایا ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کو راضی رکھنا چاہتا ہے اور دنیا اور آخرت کی کامیابی اگر وہ حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے دو بہترین عمل اللہ نے بیان فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ اے لوگوں، کامیابی کے لیے، نجات پانے کے لیے دو چیزیں بڑی اہم ہیں، ان کو تم اپنا لو۔ نمبر ایک، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ، کامیابی حاصل کرنے کے لیے صبر کی راہ اختیار کرو، صبر کرو۔ نمبر دو، والصلاۃ، نماز۔ یہ دو عمل ہیں۔ اگر کوئی شخص اللہ سے اچھی ملاقات چاہتا ہے، دنیا سے لے کر کے قبر، قبر سے لے کر کے حشر تک اگر کامیابی چاہتا ہے تو اللہ نے دو عمل بتایا ہے، ایک ہے صبر اور دوسری ہے صلاح۔ صبر سے کیا مراد ہے؟ صبر کا دو معنی بتایا جاتا ہے۔ محدثین کی اور مفسرین کی ایک بڑی جماعت اہل علم کی صبر سے مراد صوم ہے، روزہ ہے۔ ہم اور آپ جو رمضان کا روزہ رکھ رہے ہیں، نوافل جو روزے بھی جو رکھے جاتے ہیں، صبر کا ایک معنی ہوتا ہے صوم، روزہ۔ نبی علیہ السلام نے متعدد احادیث میں، جس میں ایک حدیث سنن ابی داؤد کی ہے، بسند صحیح منقول ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صوم شہر الصبر وصیام ثلاثۃ ایام من کل شہر۔ اے لوگو، جو دو روزہ رکھ لے، نمبر ایک شہر الصبر کا روزہ رکھے۔ دیکھیں، رمضان کا نام بھی اللہ نے صبر کا مہینہ رکھا ہے، شہر الصبر۔ جیسے ہمارے ہاں تو بس ایک ہی ہے، شہر مبارک، رمضان مبارک، شہر مبارکن بھی ہے، لیکن ایک نام اللہ کے نبی علیہ السلام نے رمضان کا جو رکھا ہے شہر الصبر رکھا ہے۔ صوم شہر الصبر وصیام ثلاثۃ ایام من کل شہر۔ جس انسان نے دو روزے رکھا، نمبر ایک شہر الصبر یعنی رمضان کا پورا روزہ رکھا، نمبر دو وصیام ثلاثۃ ایام من کل شہر، ہر مہینے میں 3 دن کا روزہ اور رکھ لیا۔ یہ ہے فرضی روزہ اور دوسرا ہے نفلی روزہ۔ جس شخص نے شہر الصبر کا روزہ رکھا اور پھر رمضان کے بعد ہر مہینے میں 3 دن کا روزہ رکھ لیا، نبی علیہ السلام فرمایا یذهبن وحر الصدر، تو اس کے دل کی اور سینے کی ساری بیماریوں کو اللہ ان دونوں روزوں کے برکت سے نکال دیتا ہے، اور قد افلح من زکاہا کا مستحق ہو جاتا ہے۔ تو
ایک معنی بیان کیا گیا، اب مطلب کیا ہوگا؟ جو انسان وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اے ایمان والو روزہ اور نماز ان دونوں عمل کی پابندی کرو، ان کی پابندی سے تم قبر سے لے کر کے حشر تک کامیاب ہو جاؤ گے۔ اگر نجات چاہتے ہیں تو یہ دو عمل، نمبر ایک روزہ رمضان کا، اور نمبر دو 5 وقتہ نماز۔ یہ دونوں عمل جو ہیں ان کو اللہ نے بیان فرمایا، اگر کامیابی چاہیے اور نجات فلاح چاہتے ہو تو یہ دو عمل کر لو۔ ایک تو ماہ رمضان کا روزہ رکھو، لیکن روزہ کیسے رکھیں؟ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جو روزہ رکھیں، صرف روزہ ایسا نہ رکھ لیں بس سحر کر لی ہم روزہ رکھ لیے، ایک تو روزے کی نیت کرے کہ واقعی ہم روزہ رکھیں نیت کر کے تاکہ اللہ تعالیٰ کا فریضہ ادا ہو جائے یقین کے ساتھ، اور ایک ہے احتساب، من صام رمضان ایمانا و احتسابا، ایمان اور یقین ہو اور احتساب ہو۔ احتساب کا مطلب کیا ہے؟ احتساب کا مطلب یہ ہے کہ آپ روزہ رکھیں اس محبت، شوق، اس جذبے کے ساتھ کہ روزے کی جو فضیلت اللہ اس کے رسول نے بیان کیا ہے، روزے رکھنے پر ہمیں وہ فضیلت بھی حاصل ہو جائے۔ مثلا روزے کی سب سے بڑی فضیلت کیا بیان کی گئی؟ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے ماہ رمضان کا روزہ رکھا ایمان، یقین اور احتساب کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں پچھلی زندگی کو اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ایک فضیلت۔ نمبر دو، آپ نے سنا ہوگا کہ وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، جیسے ماہ رمضان شروع ہوتا ہے چاند نکل آیا، ہر رات میں روزانہ ڈیلی ہر رات کو اللہ تعالیٰ بے شمار گنہگاروں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ تو ہم روزہ رکھیں اس نیت کے ساتھ ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے، سال بھر کے ہم جہنم سے آزاد ہو جائیں گے۔ تو یہ ہے احتساب میرے بھائیوں۔ اور سنا ہوگا کہ روزے کا بڑا اجر و ثواب ہے، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ اور حدیث قدسی سنی ہے کہ ہر عمل کا ثواب اللہ تعالیٰ فرشتوں سے دلواتا ہے، لیکن روزے کا ثواب اللہ اپنے سے دے گا۔ اللہ ہوگا، کتنی بڑی چیز ہے۔ تو ہم روزہ رکھیں تو یہ بھی ہمارے دل و دماغ میں بات ہو کہ ہم یہ روزے کے ذریعے فضیلت حاصل کرنے۔ تو دوستو ایک عمل تو روزہ ہے، اسی لیے اہل علم کی ایک بڑی جماعت کہتے ہیں وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ، آخرت اور قیامت کی کامیابی کے لیے تم روزے کا اہتمام کرو۔ اور صبر کا ایک دوسرا معنی اور آتا ہے۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ بڑی پیاری بات کہتے ہیں الصبر و صبرا، لوگوں صبر دو طرح کا ہوتا ہے، صبر علی المصیبہ، ایک ہے کوئی بلا، کوئی آفت، کوئی پریشانی ہے، آپ شکوہ شکایت نہ کریں، اس کو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ سمجھیں، صبر کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہیں، جائز علاج معالجہ کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پریشانی کو دور کر دے۔ شکوہ شکایت نہ کریں، صبر ہے۔ کہتے ہیں فَهُوَ حَسَن، یہ صبر بہت اچھا ہے، لیکن کہتے ہیں وَصَبْرٌ عَن مَحَارِمِ اللَّهِ فَهُوَ أَحْسَنُ، لیکن سب سے بڑا صبر یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو حرام چیزوں سے بچا لے۔ اتق المحارم تکن عابد الناس، اے ابو ہریرہ اپنے آپ کو حرام چیزوں سے بچاؤ گے تو سب سے بڑے عبادت گزار بنو گے۔ تو دوستو جیسے رمضان کا روزہ رکھنا عبادت ہے، اور اس سے بھی بڑی عبادت کہا جاتا ہے حرام چیزوں سے بچنا ہے۔ اتق المحارم تکن عابد الناس، اے ابو ہریرہ اپنے آپ کو حرام دیکھنے، حرام کھانے، حرام سننے، حرام کرنے، ہر قسم کے حرام چیز سے بچاؤ، یہی سب سے بڑے عبادت ہے۔ دعا کرو اللہ ہمیں یہ صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو اب میرے بھائی صبر دو کا مطلب ہو گیا۔ نمبر دو والصلاۃ، اور نماز کے ذریعے نماز کی پابندی کرو۔ ایک تو صبر ہے اور دوسرا نماز ہے۔
نماز جانتے ہیں آپ حضرات کہ انسان کی ہدایت کا سب سے بڑا یا استقامت کا بہت بڑا ذریعہ کیا ہے؟ نماز ہے۔ ان الصلاۃ اتل ما اوحی الیک من کتاب ربک، من الکتاب، آپ تلاوت کریں آپ اپنے رب کی کتاب کی، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرے۔ کیوں؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، حرام کی چیزوں سے، برائی سے، منکرات سے، بری چیزوں سے روکنے والا سب سے بڑا امر اللہ تعالیٰ نے فرمایا نماز ہے۔ اگر کوئی شخص دوستو ایمان پر قائم رہنا چاہتا ہے، نجات اور فلاح چاہتا ہے، کامیابی چاہتا ہے، تو اللہ نے فرمایا دو امر ہے، ایک صیام اور دوسرے صلاۃ کی پابندی۔ اگر کوئی انسان نماز کی پابندی کرے اور صبر کرے تو وہ انسان دین پر مرتے دم تک قائم رہے گا اور انشاءاللہ اس کو نجات بھی ملے گی۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین نے جو استقامت کے لیے دین پر قائم رہنے کا سبب بنایا ہے ان میں ایک بہت بڑا عمل صبر اور صلاح ہے۔ دونوں کو اللہ کے رسول نے نور قرار دیا ہے، فرمایا الصلاۃ نور، نماز جو ہے نور ہے۔ کیا مطلب؟ جیسے دنیا میں اندھیرے میں چلنے کے لیے آپ کو لائٹ اور چراغ روشنی کی ضرورت ہے، ایسے دین پر چلنے کے لیے بھی آپ کو روشنی کی ضرورت ہے، اور روشنی اللہ رب العالمین دیتے نور کی، الصلاۃ نور۔ نمبر 2 صحیح مسلم کی حدیث، والصبر ضیاء، دو نور ہیں، ایک چھوٹا نور ہے اور ایک بڑا نور ہے۔ چھوٹا نور ہے نماز، اور اللہ رسول فرمایا والصبر ضیاء، اور بہت بڑا نور ملتا ہے جب انسان صبر کر لے، یا جیسے آپ نے سمجھا روزہ رکھ لے، تو روزہ اور نماز یا صبر، ان دونوں چیزوں کو اللہ تعالی نے نور قرار دیا ہے۔ مطلب یہ ہے ایک انسان اگر دنیا میں نور ایمان کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہے، جو شرک کی طرف بتائے، یہ شرک ہے، یہ ضلالت ہے، یہ گمراہی ہے۔ جیسے راستہ چلنے کے لیے اندھیرے میں نور کی ضرورت ہے، روشنی کی، ایسے اسلام پر، صراط مستقیم پر چلنے کے لیے نور کی ضرورت ہے۔ اور نور اللہ نے دو چیزیں بنایا، دو عبادتیں۔ نمبر 1 اللہ کے رسول نے فرمایا الصلاۃ نور، نمبر 2 والصبر ضیاء۔ اگر کوئی شخص نماز کی پابندی نہیں کرتا یا روزہ نہیں رکھتا، صبر نہیں کرتا، تو کبھی بھی صراط مستقیم پر قائم نہیں رہ سکتا۔ کیوں؟ وہ اندھیرے میں زندگی گزار رہا ہے، دنیا کی ساری لائٹیں ہیں لیکن راستہ دیکھنے کے لیے شرک، بدعت، ضلالت و گمراہی، حق اور باطل دیکھنے کا نور اس کے پاس نہیں ہے۔ کیوں؟ اس نے نور والا عمل اپنایا ہی نہیں۔ الصلاۃ نور والصبر ضیاء، نہ روزہ رکھا، نہ صبر کیا، اور نہ اس نے نماز کی پابندی کی۔ اب اس کو وہ شرک میں، ضلالت میں، گمراہی میں، بدعت میں کہاں بھٹک رہا ہے، وہ انسان کبھی صراط مستقیم نہیں پا سکتا۔ کیوں؟ اصل میں زندگی گزار رہا ہے، ایمان ہے لیکن اندھیرا ہے، اس کے پاس روشنی نہیں ہے۔ واضح طور پر سمجھ لے سنت کیا ہے، بدعت کیا ہے، رب راضی کس سے ہوگا اور اب ناراض کس سے ہوگا، یہ نور اس کے پاس نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو، دعا کرو اللہ تعالی ہم سب کو صبر اور ساتھ میں صلاح، ان دونوں کی پابندی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سددوا وقاربوا، اے لوگو اسلام پر سیدھے چلتے رہو، شریعت کی پابندی کرتے رہو، اپنے دین و ایمان کی حفاظت کرتے ہوئے، اللہ کی عبادت کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارو، لیکن یاد رکھنا وَاعْلَمُوا أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمْ الصَّلَاةُ، سب سے بہترین عمل اگر تمہیں کوئی دین پر قائم رکھنے والا ہے تو اللہ کے رسول فرمائے وہ نماز ہے۔ اگر ایک انسان نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو اس کا مطلب کہ وہ بڑے ہی اندھیرے میں ہے، کوئی قبر کی بھی تاریکی، حشر کی تاریکی، پلسنات بھی تاریکی بنے گی۔ کیوں؟ اس نے نور کا انتظام نہیں کیا ہے۔ تو دوستو اللہ نے ارشاد فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ نماز ہے بڑی مشکل، لیکن جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر ہو، عذاب نار، عذاب قبر، رب کی پکڑ کا، رب کے سامنے کھڑے ہو کر کے حساب دینے کا،
جس کے دل میں تصور ہوگا اس کے لیے نماز بھی بہت ہی آسان ہو جاتی ہے۔ اگر نماز پڑھنا چاہے تو نماز پڑھنا چاہے تو اس کے لیے آسان ہے، اور اگر نہ پڑھنا چاہے تو بہت ہی مشکل ہے۔ تو دوستو، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم یہ دونوں چیزوں کا اہتمام کریں، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ ایک تو صبر ہے اور دوسرے صلاح۔ اللہ نے ارشاد فرمایا یہ دو اگر پڑھتے رہو گے تو اسی سے اللہ تعالیٰ تمہاری مدد، وَاسْتَعِینُوا، مدد حاصل کرو، تمہاری مدد ہوگی ان دو عمل کی برکت سے۔ ایک تو صبر ہے، اور صبر کا دو معنی میں نے بتایا، ایک تو اپنے آپ کو حرام چیزوں سے بچانا، اور نمبر دو صبر کا معنی صوم ہے۔ جیسے کہ بعض روایتوں میں آیا الصبر نصف الصلاۃ یا نصف الایمان، بعض روایتوں میں آدھا ایمان ہے۔ اور اس طرح سے صبر کی بڑی فضیلت ہے۔ اور اگر سمجھ جائیں کہ یہ اللہ کے تعالیٰ نے رمضان کا جو ایک نام صبر رکھا ہے، تو محدثین اور علماء کی ایک بڑی جماعت ہے جو کہتے ہیں صبر سے مراد اس کا نام کیا ہے؟ روزہ۔ تو روزہ اور نماز، دعا کرو اللہ تعالیٰ ہمیں ان دونوں چیزوں کی پابندی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ایک صبر اور دوسرا صلاح۔ جب یہ دونوں چیزیں ہمارے پاس آ جائیں، ان کی ہم پابندی کریں تو اللہ تعالیٰ ہم کو ہدایت پر رکھے۔ اور جہاں ہم نے ان دونوں کو چھوڑ دیا، ذرا لاپرواہی کی، نماز کو ہم نے ڈھیلا پن پکڑ دیا، جب مرضی آئی پڑھ لیا، رمضان میں پڑھ لیا، 11 مہینے نہیں پڑھے، ہفتے میں ہم نے جمعہ پڑھ لیا، ہفتے باقی نمازیں چھوڑ دی، تو یاد رکھو کبھی بھی دین و ایمان محفوظ نہیں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر تمام انبیاء کا تذکرہ کیا، حضرت یحییٰ، حضرت زکریا، حضرت مریم، حضرت عیسیٰ، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت ادریس، یعقوب، آدم تک کا تذکرہ کیا۔ لیکن فرمایا یہ لوگ تو بڑے اچھے تھے، لیکن ان کی اولاد میں دو برائی پیدا ہو گئی، فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات۔ شریعت کو چھوڑ کر کے خواہشات کی پیروی کرنے لگے، اور نماز کو انہوں نے ضائع کر دیا۔ جب نماز کو ضائع کر دیا تو انبیاء کی نسلوں میں بھی ایمان و اسلام باقی نہیں رہا۔ فسوف یلقون غیا، نسل ہے نبیوں کی لیکن ٹھکانہ جہنم کا گڈھا بن رہا ہے۔ کیا جرم کیا؟ ایک تو نبی کی سنت چھوڑا، شریعت، اور نمبر دو میرے بھائیو انہوں نے نماز کو ضائع کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں نماز چھوڑا نہیں، نماز کو ضائع کیا، یعنی نماز کا اہتمام نہیں کرتے تھے، کبھی پڑھ لیا کبھی چھوڑ دیا، اور کھڑے ہو گئے تو کہیں اور دنیا میں سیر کر رہے ہیں، دل و دماغ حاضر نہیں ہے، ایسے ہی کھڑے ہو گئے ہیں لاپرواہی۔ الذین هم یراؤون الناس ویل ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل میرے بھائی نمازی ہو اللہ بد دعا دے۔ فویل للمصلین، ویل کا دو معنی، ایک بد دعا ہے، برباد و تباہ ہو گئے نمازی۔ اللہ اکبر، نماز پڑھے اللہ تعالیٰ ویل کہ وہی سنا، فویل للمصلین، روزانہ ہمیشہ پڑھتے ہیں، بربادی ہو، تباہ ہلاک ہو جائے یہ نمازی۔ اور دوسرا معنی کہتے ہیں جہنم کے سینٹر میں ایک گڈھا بہت گہرا ہے، اس کا نام گئی ہے۔ تو مطلب ہوگا ان نمازیوں کو گئی کے جہنم کے سب سے نچلے گڈھے میں ڈال دیا گیا۔ فویل للمصلین کون ہے؟ نماز پڑھتے تھے لیکن دل لگا کر کے نماز، بڑے لاپرواہ تھے، کبھی پڑھ لیا کبھی چھوڑ دیا، نماز سے کوئی محبت اور نماز کی پابندی نہیں تھی، ہمیشہ یہ سورت پڑھتے ہیں۔ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین۔ بربادی، تباہ، اللہ بد دعا دے، جہنم کا ٹھکانہ بتائے۔ اس لیے میرے بھائیوں نماز کی بھی محبت ہو، نماز اہتمام کے ساتھ پڑھیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ہمارا سارا سکون جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، سب سے بڑا سکون ہمارے دل کا اللہ نے نماز میں رکھا ہے۔ اللہ،
کان اذا حضبہ امر، اگر کوئی پریشانی لاحق ہوتی تو اب فوراً واستعینوا بالصبر والصلاۃ، نبی علیہ السلام نیت باندھ کر کے نماز پڑھنے لگتے تھے۔ دنیا آخرت ساری پریشانیوں کا اللہ نماز میں رکھا ہے۔ تو دوستو نماز پڑھی جائے اطمینان کے ساتھ، خشوع کے ساتھ، پابندی کے ساتھ، شوق و جذبے کے تحت، محبت کے ساتھ۔ محبت ہونی چاہیے، جیسے اللہ سبحانہ نماز کی محبت، ایمان کی محبت، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک، اللہ ہر ایسے عمل کی محبت پیدا کر دے جو عمل آپ کے قریب پہنچانے والا ہو۔ تو دوستو روزہ نماز جو بھی نیکی کرے محبت کے ساتھ، دل کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، اس نیکی کی محبت ہمارے دل میں ہو کہ ہاں یہ ہمارے بڑے فائدے کی چیز ہے۔ دعا کرو اللہ ہم سب کو عمل کے توفیق نصیب فرمائے، صبر اور صلاۃ کی پابندی کرنے کی توفیق دے۔ باقی انشاءاللہ اگلے ہفتے اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔